الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء افضل من المرأة الصالحة او كما قال عليه السلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہم محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بھائیوں، خاندانی نظام کی بقا ایک معاشرتی ضرورت ہے. اس عنوان پر گزشتہ دو گزارشات میں چند بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی. گزشتہ جمعۃ المبارک کی گزارشات میں نکاح کے حوالے سے تفصیلی بات ہوئی. رشتہ نکاح نظر آنے والی مخلوقات میں صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا بڑا مقصد نسب کی حفاظت اور عزت و عصمت کی بقا ہے. نکاح کا ایک رکن ہے اور دو شرائط ہیں. نکاح کا رکن ایجاب و قبول ہے. ایجاب مین آفر اور قبول مین ایکسیپٹنس. یہ ایجاب دلہن کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور دلہا کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور قبول دلہن کی طرف سے بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اور دلہا کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں اپنا وکیل نکاح کسی ایک فرد کو مقرر کر دیں اور وہ دو عاقل بالغ مسلمان مردوں کی موجودگی میں یہ اعلان کر دے کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح اپنے موکل سے کر دیا. اس طرح بھی نکاح ہو جاتا ہے. نکاح میں نے بتایا کہ ایجاب و قبول رکن ہے اور دو شرائط ہیں. ایک ہے دو عاقل بالغ مسلمان مرد گواہوں کا موجود ہونا. اگر دو عاقل بالغ مرد مسلمان گواہ موجود نہ ہوں تو لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نکاح میں لینے دینے کا اقرار اظہار کریں. اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں. اور خدا نخواستہ اگر یہ کلمات کہیں
کہ ہم اس نکاح پر جس میں عاقل بالغ دو مسلمان مرد موجود نہیں ہیں گواہ، ہم اللہ کو گواہ بنا کے آپس میں نکاح کرتے ہیں، تو یہ کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے، نکاح بھی نہیں ہوتا۔ شرائط دو ہیں، ایک ہے میں نے عرض کیا دو عاقل بالغ مسلمان مرد گواہوں کا موجود ہونا، اس کے بغیر یہ ایسی شرط ہے کہ جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اذا فات الشرط فات المشروط۔ اور دوسری شرط ہے مہر کا مقرر ہونا، یہ ایسی شرط ہے کہ اگر عین نکاح کی تقریب میں مہر مقرر نہ بھی ہوا ہو نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن لازم یہ ہے کہ اس خاتون کو بعد میں یا تو مہر مقرر کر کے دیا جائے یا مہر مثلی دیا جائے۔ مہر مثلی کسے کہتے ہیں کہ اس کیلیبر کی، اس سطح کی، اس برادری کی، اس خاندان کی باقی بچیوں کا جو مہر ان کی شادیوں میں مقرر ہوا وہ مہر اس کو دے دیا جائے، اس کو مہر مثلی کہتے ہیں۔ یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن پر گفتگو عموماً کم ہوتی ہے، لیکن ان کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسلام نے بیوی کی حیثیت میں عورت کو بہت بلند مقام دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ان الفاظ میں ذکر کیا گیا کہ انما الدنیا متاع، دنیا ساز و سامان کی چیز ہے، یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنی عزت اور اپنے وقار میں اضافہ کرتا ہے، اس کی ضرورت ہیں، اس کے وقار میں اضافے کا ذریعہ ہیں۔ وَلَيْسَ مِن مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اس ساری دنیا میں نیک بیوی سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ نیک بیوی، صالحہ بیوی، من متاع الدنیا شیء افضل من المرأة الصالحہ، صالحہ بیوی۔ اسلام نے اس صالحہ بیوی کو، عاقلہ بالغہ کو نکاح کا اور خلا کا حق دے کر اس کی شخصی آزادی کا تحفظ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس ایک معاملہ آیا کہ ایک خاتون کو آزادی ملی، آزادی سے پہلے ان کا نکاح تھا کسی کے ساتھ، نام نہیں لیتا سارے، تو جب آزادی انہیں ملی تو انہوں نے اس آزادی کے بعد ان کو حق حاصل تھا کہ وہ نکاح کو برقرار رکھیں یا اس نکاح کو ختم کر دیں، تو انہوں نے اس نکاح کو ختم کر دیا۔ جو شوہر تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، گلیوں میں روتے پھرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر بھی ہوتے ہیں، صحابہ سے بھی سفارش کرواتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا شوہر جو ہے یہ روتا پھرتا ہے، نکاح برقرار رکھو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حکم نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں حکم نہیں دے رہا، مشورہ دے رہا ہوں۔ تو اس نے کہا پھر یا رسول اللہ میں آپ کا مشورہ ماننے سے قاصر ہوں۔
تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ ہے وہ رائے کی آزادی کا حق جو ہمارے دین نے خاتون کو دیا ہے، لیکن مادر پدر آزادی یقیناً کہیں بھی صحیح نہیں رہتی۔ صالحہ عورت کے بارے میں اس کے فرائض متعین کیے، اس کے حقوق متعین کیے، یعنی بیوی کے فرائض بھی متعین کیے اور اس کے حقوق بھی متعین کیے۔ جو اس کے فرائض ہیں وہ شوہر کے حقوق ہیں، اور جو اس کے حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض ہیں۔ تو پہلا فرض بیوی کا یہ کہ وہ جائز امور میں اپنے شوہر کا کہنا ماننے والی ہو، اطاعت۔ جائز امور میں اپنے شوہر کا کہنا مانے، کیونکہ غیر مشروط اطاعت یہ صرف اللہ کا حق ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ باقی شوہر یا حکمران ان کی اطاعت معروف میں لازم ہے، منکر میں نہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اولاد سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک پر آمادہ کر رہے ہوں تو ان کی بات نہ ماننا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان سے بھلے رویے کو نہ چھوڑنا، بھلا رویہ تمہارا برقرار رہنا چاہیے۔ اسی طرح بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، جو یہ صالحہ عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، قانتات یہ فرما بردار ہوں گی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور شوہر کی غیر موجودگی میں عزت و ناموس کی اور مال کی حفاظت کرنے والی ہے۔ خامد کا کہنا ماننے کی اہمیت کا اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا اذا خرجت المرأة من بیت زوجها، اذا خرجت المرأة من بیتها وزوجها کارہۃ، اگر عورت اپنے گھر سے اس حال میں نکلتی ہے کہ اس کے شوہر کو پسند نہیں ہے اس کا نکلنا، اس کا کہیں جانا شوہر کو پسند نہیں ہے، اور وہ شوہر کی مرضی کے بغیر نکل رہی ہے کہیں جانے کے لیے، لعنها کل ملک من السماء وکل شیء مرت به غیر الجن والانس حتی ترجع، تو جب تک وہ لوٹتی نہیں ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان، جب تک وہ گھر میں لوٹتی نہیں ہے تو آسمان کے فرشتے بلکہ جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے ہر شے اس پر لعنت کرتی۔ اسی طرح اس کو یہ لازم ہے کہ وہ کسی غیر مرد کی جانب سے اپنے شوہر سے برانگیختہ کرنے کی کوشش کو رد کرے، کیونکہ خاندان سے توڑنے والا فرد وہ ملعون ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا من افسد امرأة على زوجها فلیس منا، جو شخص عورت کو خامن سے برگشتہ کرتا ہے اور خدا نخواستہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ملت اسلامیہ کا فرد نہیں کہلا سکتا۔ لیس منا من خبب امرأة على زوجها، وہ آدمی یقیناً ہم میں سے نہیں ہے جو کسی بھی خاتون کو
اس کے شوہر سے برگشتہ کرتا ہے یا خامند کے خلاف اسے بدراہ کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، عورت پر یہ لازم ہے کہ اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ عدت گزارے، یعنی اس کے فرائض کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ویسے تو عدت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت تفصیل بیان فرمائی ہے کہ ایسی خاتون کہ جس کو طلاق ہو، طلاق مغلظہ، اس کے لیے عدت کے سٹیپس ہیں مختلف۔ اگر وہ مخصوص ایام کی کیفیات سے گزرنے والی ہے تو 3 ایام اس کی عدت ہے۔ اگر وہ اس کیفیت سے مایوس ہو گئی ہے تو اس کے لیے 3 مہینے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی۔ اور اگر وہ پریگننسی کے مرحلے سے گزر رہی ہے تو پھر وہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ڈیلیوری اس کی مدت ہے، وہ 2 دن بعد ہو جائے تو وہ گویا اس کی مدت ختم ہو گئی عدت کی، اور اگر 7 مہینے گزر جائیں، 8 مہینے گزر جائیں، تو جب تک یہ ڈیلیوری نہیں ہوتی، وضع حمل نہیں ہوتا، تب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں ہمارا دین نسب کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی شک نہ رہے کہ اس خاتون کے رحم میں کسی پچھلے شوہر کی کوئی امانت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا تو وہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو، اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت کے گزارے گی۔ اور ہمارے ہاں عدت میں عجیب لوگوں نے ایک معمول بنا رکھا ہے جس کی قرآن و سنت میں کوئی تائید نہیں ملتی۔ وہ یہ کہ عورت کو بالکل بند کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ کہیں جا نہیں سکتی۔ بھئی اگر وہ بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، اگر اس کا اکاؤنٹ بینک میں ہے اور اس کے جائے بغیر وہ اکاؤنٹ نہیں پیسے نہیں کیش ہو سکتے تو وہاں جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی ایسے ادارے میں کام کر رہی ہے جہاں خواتین جیسے پڑھاتی ہے یا ڈاکٹر ہے، اور اس کو اگر نہیں جائے گی تو اس کی روزی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ضرورتاً جا سکتی ہے، والدہ سے ملنے جا سکتی ہے، والد سے ملنے جا سکتی ہے، بیمار کا پتہ لینے کے لیے جا سکتی ہے۔ زیب و زینت اختیار نہ کرے، بس اتنی سی بات۔ ایسی شکل اختیار نہ کرے جس سے عام طور پر خوشی کا اظہار نظر آتا ہو، یہ ہے عدت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح اس کو وراثت کا جیسے اس کو وراثت میں ہمارے دین نے اس کو وراثت میں حق دیا ہے، اس کے مالی حقوق ہیں، اس کے تمدنی حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ شوہر اگر کسی کا فوت ہو جائے تو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ ہاں، عدت کے حوالے سے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بوڑھی عورت ہے لہذا اس کے لیے کوئی عدت نہیں۔ خواہ وہ بوڑھی ہو خواہ جوان ہو، عدت پوری کرنا اس پر لازم ہے، اور اسی گھر میں عدت پوری کرے جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس گھر کے اندر اس کی عزت محفوظ نہ ہو، خطرے میں ہو، خدا نہ خواستہ، پھر وہ اس گھر سے منتقل ہو سکتی ہے ایسی جگہ جہاں اس کی عزت زیادہ محفوظ ہے، یا وہ گھر گر جائے یا گرنے کا یقین ہو جائے تو اس گھر کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا سکتی ہے۔ اس عرصے میں، عدت کے عرصے میں نکاح اس کا نہیں ہو سکتا شرعاً، حج پر نہیں جا سکتی، عمرے پر نہیں جا سکتی،
اسی طرح وراثت میں وہ شریک ہے شوہر کی وراثت میں. اللہ قرآن کریم میں باقاعدہ عورت کا حق بیان کر رہے ہیں. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو تمہاری بیوی کو تمہارے انتقال کے بعد چوتھا حصہ ملے گا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اور اگر تمہاری اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. تو پھر تمہاری بیوی کو چونکہ تمہاری اولاد ہے اس لیے تمہاری اولاد چاہے اس خاتون سے ہے یا چاہے کسی اور خاتون سے ہے، اس خاتون کو جو تمہارے نکاح میں تھی انتقال کے وقت، اب اس کو تمہاری میراث میں سے 8واں حصہ ملے گا، وراثت میں سے 8واں حصہ ملے گا. اور اگر کسی کے ہاں 2 بیویاں تھیں انتقال کے وقت تو یہی 8واں حصہ ان دونوں میں تقسیم ہوگا. یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا بار بار ذکر ہونا چاہیے. اس کے مالی حقوق میں سے ایک حق مہر کا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور قرآن، سنت اور اجماع تینوں سے مہر کا واجب ہونا ثابت ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے مہر کے حوالے سے بڑی تفصیل قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اپنی بیویوں کو خوش دلی سے مہر ادا کرو. حکم دیا ہے، آرڈر ہے. فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. جب تم ان سے نکاح کر لو تو اب ان کا جو مہر ہے، جو مقرر ہے، وہ ادا کرو. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمان. یعنی قرآن کریم میں کئی جگہ مہر کا ذکر آیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جگہ جگہ ذکر فرمایا. چنانچہ ہمارے ہاں حنفی مسلمانوں کے ہاں مہر کی مہر کا کم یا زیادہ کوئی حد متعین نہیں کی گئی. ہاں، کم کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ لا مہر لأقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے. اور 10 درہم کتنا بنتا ہے؟ 30 گرام اور 618 ملی گرام. 30 گرام چاندی، 30 گرام 618 یعنی 3.168 گرام. یہ مہر کم از کم ہونا چاہیے، اور اس پر حنفیہ کا اتفاق ہے کہ اتنا مہر کم از کم ہو. لیکن جو ازواج مطہرات کے مہر ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر، وہ 500 درہم چاندی، اور 500 درہم چاندی 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام بنتی ہے. جو 10 درہم ہے وہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، اور جو ازواج مطہرات کا مہر ہے یا مہر فاطمی ہے وہ 131 تولے 3 ماشے یا 5 ماشے چاندی، یعنی 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام. ہمارے ہاں جب مہر کا لفظ آتا ہے نا جی، تو بس سانپ سونگھ جاتا ہے دلہا والوں کو، اور ایک ہی لفظ استعمال کرتا، شرع لکھ دو جی، شرع لکھ دو. میں نے کہا آپ بتائیں شرع کیا ہے؟ لو یہ مولانا صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب، خطیب صاحب، آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ شرع مہر. میں نے کہا میں پھر بتا دیتا ہوں شرع مہر کیا ہے. کہتے ہیں بتا دیں جی. میں نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 نقدیاں تھیں، 2 چیزیں تھیں، درہم اور دینار. درہم اور دینار. درہم چاندی کا
4.5 ماشے اور دینار سونے کا۔ تو میں نے کہا آپ اگر دینار کے حساب سے مہر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی مثال بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی شادیوں میں موجود ہے، اور وہ ہے حضرت ام حبیبہ کا مہر۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ میں تھیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ پھر وقت سارا اسی میں گزر جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے نمائندہ بھیجے اور شاہ حبشہ نے ان کا نکاح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ کیا، اور مہر مقرر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ادا اپنے پلے سے کیا آپ کے نمائندے کے طور پر۔ میں نے کہا اگر دینار کے سونے کے حساب سے مہر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی مثال حضرت ام حبیبہ کا مہر ہے، اور وہ ہے 400 دینار یعنی 4000 درہم یعنی 1052 تولے چاندی یعنی 14.5 کلو چاندی، 14.5 کلو چاندی مہر۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ درہم کی صورت میں ہو تو درہم کی صورت میں 131 تولے تقریباً 1.5 کلو چاندی۔ تو آپ بتا دیجئے کہ آپ 1.5 کلو چاندی رکھنا چاہتے ہیں یا 14.5 کلو چاندی؟ نہیں جی نہیں، 500 لکھو۔ میں کیا ہونا تھوڑی شریعت کدھر گئی؟ تو یہ جو کم از کم یعنی مہر کے حوالے سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے زیادہ نہیں مقرر کیا، نہ حد نہیں مقرر کی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خطبہ دیا، اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ خبردار زیادہ مہر نہ رکھا کرو، آئندہ جو آدمی 400 درہم سے زیادہ مہر رکھے گا میں اس سے مہر لے کر وہ بیت المال میں جمع کرا دوں گا۔ تو ایک خاتون نے کہا حضرت ہم آپ کی بات مانیں یا اللہ کا حکم مانیں؟ دیکھیے ذرا، یہ ہے وہ حق کے رائے کی آزادی۔ آپ کا حکم مانیں یا اللہ کا حکم مانیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم مانو۔ کہ اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو یعنی نئی کسی خاتون کے ساتھ تو پھر کیا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور پہلی بیوی کو تم نے قنطار دے رکھا ہو۔ قنطار، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قنطار بنتا ہے 48,000 درہم، 48,000 درہم، بہت سارا مال دے رکھا ہو۔ فلا تاخذوا منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو حضرت عمر نے 3 دفعہ یہ جملہ کہا کہ یہ سچ کہتی ہیں، اور دیکھو کیسی بات ہے، خاتون بھی عمر سے زیادہ قرآن کو سمجھتی ہے۔ 3 دفعہ یہ کہہ کر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے خاتون کو، اور پھر میں عرض کروں کہ جبراً معاف نہیں کرانا۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَلَا فَكُلُوهُ هَنِيئًا، اگر خوشی سے معاف کر دیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو بڑی بوڑھیوں کا یہ سنانا کہ ساڈے ہاں تو کڑیے مہر نہیں لیندے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ بچیاں مہر سے نہیں بستی، بچیاں تو اچھے رویوں اور اچھے برتاؤ کے ساتھ بستی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو شریعت نے اس کو حق دیا ہے اس کو نہ دیا جائے۔ اس لیے کہ مہر نہ دینے کے ارادے سے اگر کوئی مہر مقرر کرتا ہے تو اس کے بارے میں سن لیجئے ذرا۔ جو شخص پہلے سے ہی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں نے کون سا مہر دینا ہے، یا باؤ جی کون دیندا ہے مہر، بادشاہ لکھ دو 10 لاکھ روپیہ لکھ دو کہنے دینا ہے، تو سن لیجئے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، من تزوج امرأة بصداق ینوی اللہ یؤدیہ فہو زان۔ جو شخص نکاح کے وقت یہ ارادہ رکھتا ہے
کہ مہر تو میں مقرر کر رہا ہوں لیکن میں نے کون سا دینا ہے، فَهُوَ زَانٍ، وہ بدکار ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وَمَنْ أَدَانَ دَيْنًا يَنْوِي أَلَّا يَقْضِيَهُ فَهُوَ السَّارِقُ، اور جو شخص قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ میں نے کون سا ادا کرنا ہے، وہ چور ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح خاتون کا یہ حق ہے کہ اس کو نفقہ دیا جائے۔ نفقہ سے مراد کیا ہے؟ علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، کھانے پینے کی اس کی جو ضروریات ہیں۔ حضرت حکیم ابن معاویہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ما حق زوجۃ علی، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، دیکھو جو خود کھاؤ اس کو کھلاؤ، وتکسوها اذا کسیت، لباس تم بھی پہنتے ہو اس کو بھی پہناؤ، ولا تضرب الوجہ، اس کے چہرے پر کبھی مت مارو، کوئی تھپڑ مت مارو خدا نخواستہ، ولا تقبح، اسے برا بھلا مت کہو، اس کے ایسے نام مت رکھو جو اس کے لیے پسند نہیں ہیں، ولا اللہ اکبر اللہ، اور اگر کبھی کسی اس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کو الگ کرتے ہو تو گھر سے مت نکالو، اور اس کو کچھ تمدنی حقوق دیے ہیں، مثلا حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وعاشروہن بالمعروف، اللہ سفارش کر رہے ہیں عورتوں کی کہ ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو، فین کرہتموہن، اگر ایک لحاظ سے تمہیں وہ ناپسند ہیں، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تو ہو سکتا ہے ایک حوالے سے ناپسند ہو، کسی اور حوالے سے ان میں اللہ نے تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا خیارکم خیارکم لنسائہم، تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور یہ جملہ سن کر، یہ ارشاد سن کر دل ہل جائے، ما اکرم النساء الا کریم، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک وہی لوگ کرتے ہیں جو شریف الطبع ہوں، وما اہانہن الا لئیم، اور کمینہ صفت لوگ ہی ان کی انسلٹ کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کیا جملہ ہے۔ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلے کی وصیت کو قبول کرو، ان کو خلا کا حق دیا گیا، اگر ان کا شوہر مفقود الخبر ہے، یعنی خدا نخواستہ ایسی جگہ چلا گیا ہے کہ جہاں اس کی کوئی اطلاع نہیں سرے سے، مفقود الخبر، تو نکاح کو فسخ کرنے کا ایک مدت کے بعد اس کو حق حاصل دیا ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، خدا را اس بات کو ذرا سمجھیے کہ خاندان کا ایک بڑا مظہر ماں باپ کا وجود ہے۔ عورت اور مرد کا سب سے اچھا روپ ماں اور باپ کا روپ ہے، اور یہ روپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے انتظام کا عکس ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دیا، اس میں والدین کے کچھ آئینی حقوق متعین کر دیے۔ ان میں سے پہلا حق والدین کا میراث کا حق ہے، میراث۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر بندہ فوت ہو گیا اور اس کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو ماں باپ دونوں کو اس کی وراثت میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اگر فوت ہوا ہے اولاد اس کی کوئی نہیں ہے، بیوی کو تو ملے گا 8واں حصہ، لیکن ماں کو ملے گا 3را حصہ، اور باقی سارا باپ کے حصے میں چلا جائے۔ اسی طرح اور ماں باپ کا یہ حق ہے کہ نفقہ یعنی ان کا خرچ اولاد پر لازم ہے۔ ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ان لی مال وان لی والدی یحتاج الی مالی، میرے پاس مال ہے اور میرے والد میرے مال کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ان کے پاس
اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھر کا نظام چلا سکیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا انت و مالک لوالدک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم، تمہاری اولاد یہ تمہاری کمائی ہے اور تمہاری اولاد کی کمائی میں سے تم کھاؤ، اس کا تمہیں حق شریعت نے دیا ہے. اور اگر والدین کمانے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو اولاد پر ماں باپ کا نان نفقے کا انتظام کرنا فرض ہے، فرض ہے. اگر وہ نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا. اسی طرح ماں باپ کے حقوق کا احترام شریعت نے لازم قرار دیا. حضور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. وسخط الرب فی سخط الوالد، اور باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے. اسی طرح اولاد کے حقوق یعنی والدین کو بھی کہا کہ تمہارے حقوق بھی ہیں، تمہارے کچھ فرائض بھی ہیں. تمہارے فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ اولاد کی پرورش اچھے انداز سے کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ هَدِيَّةٌ إِلَيْكُمْ أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اکرام، اللہ اکبر، اللہ، اکرام کرو اپنی اولاد کا. فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ، اور أَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، ان کی اچھے انداز سے تربیت کرو. فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ هَدِيَّةٌ إِلَيْكُمْ، کیونکہ اولاد اللہ کا ہدیہ ہے جو اس نے تمہیں دی. ان کی تعلیم و تربیت، ہر حوالے سے تعلیم و تربیت، ہر حوالے سے ان کی تعلیم و تربیت، ان کی فکری، ان کی اعتقادی، ان کی ہر حوالے سے تربیت. اور قتل اولاد سے باز رہنا، ان کا نکاح بر وقت کرنا، ان کو میراث میں حق دینا، یہ سارے ان کے اولاد کے حقوق ہیں. اسی طرح اخلاقی حقوق میں کیا ہے؟ اچھا نام تجویز کرنا، نام اچھا تجویز کریں جو بامعنی ہو. آج کل ہم نیٹ سے نام لے رہے ہیں اور یقین کیجئے وہاں ہوتا کچھ اور ہے اور ہم اس سے انگریزی کی وجہ سے رکھ کچھ اور لیتے ہیں. مثال کے طور پر انگریزی جو ہے وہ کئی الفاظ میں یتیم ہے، یعنی زال، زے، زواد اور زوئے، یہ چار حروف ہے نا جی، زال، زے، زواد اور زوئے، ان سب کے لیے انگریزی میں کیا ہے؟ زیڈ ہے. تو نام ہے زحا والضحا، اور انگریزی میں زوہا، زیبا ہے الف ہا لکھ دیا. تو بندگان خدا ذرا نام سوچ کے رکھو، اولاد کے نام. حضور نے فرمایا اپنی اولاد اپنے بچوں کے نام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ناموں پر رکھو. اپنے بچوں کے نام بامعنی نام رکھو، بے معنی نام نہ رکھو. پہلے سوچو اس کا معنی کیا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی پوتی کا نام رمیم رکھ دیا ہے. میں نے کہا یہ تو بڑا غلط کیا آپ نے. میں سورہ یاسین چکڑیا ہے. میں نے کہا سورہ یاسین میں لفظ رمیم آتا ہے لیکن اس رمیم کا معنی ہے بوسیدہ ہڈی. یہ تو غلط ہو گیا. تو ضروری نہیں ہے کہ قرآن میں جو لفظ موجود ہے وہی، پہلے سوچ رہے اس کا معنی کیا ہے. اب انعمتا نام رکھ دیا ہے کہ نہیں، حالانکہ انعمتا نام نہیں ہے، یہ ناؤن نہیں، یہ تو ورب ہے اس کا. خیر حسن، اور اسی طرح ان کی طرف توجہ دینا، ان کی اہمیت، اور مخرب اخلاق اشیاء اور ماحول سے ان کو بچانا. میرے بزرگوں اور دوستو، خاندان کو قائم رکھنے اور خاندانی نظام کی برکات سے فائدہ اٹھاتے رہنے کے لیے جو کیا کیا اقدامات ضروری ہیں میں اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میاں بیوی کے تعلقات مستحکم رہنے چاہیے.
دوسرے یہ کہ خاندان کا ہر فرد خاندانی فیصلوں کا پابند ہو، اور تیسرے یہ کہ عمر میں بڑے چھوٹے کے فرق کو محسوس کرتے ہوئے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کا جو سنہری نبوی اصول ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، اس کو اپنایا جائے، اور بچوں کی تربیت سے غفلت نہ ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان من اجلال اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے کہ کسی سفید بالوں والے مسلمان کا احترام کیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، ایک نوجوان ایک بزرگوں کے آگے چلنے لگا، آپ نے فرمایا کبر، بڑوں کا خیال کر، بڑوں کا خیال کر، چھوٹوں پر شفقت کرنا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، اور ایک روایت میں ولم یعزز عالمینا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اور ایک روایت میں ہے کہ ہمارے علماء کا وقار کا خیال نہیں رکھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، والدین کے دوستوں کا احترام، حضور نے فرمایا یہ بہترین نیکی ہے۔ ان من ابر البر، یعنی حل بقی من بر ابوی شیء۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا نا کہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا 5 کام، ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور وہ رشتے جو ان کی وجہ سے قائم ہوئے ہیں انہیں قائم رکھنا، اور اکرام و صدیقہما، اپنے والد کے دوستوں کا ویسے ہی ادب کرنا جیسے والد کا ادب کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی طرح حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے ایثار سے کام لینا۔ بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، اب بہو گھر میں لے آئے ہیں، اب لازمات ہے بیٹے کی مصروفیات بھی ہیں، بیوی کو بھی وقت دینا ہے، سسرال بھی جانا ہے، لیکن کہتے ہیں جی ہماری طرف اس کی توجہ ہی نہیں رہی، رن مرید ہو گئے۔ بھئی اس کو وقت۔ اسی طرح بہو کی قربانی زیادہ ہے، شادی کے بعد، شادی سے پہلے بیٹا اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہا ہے، اور بہو جس گھر میں پلی بڑی سیانی ہوئی اسے چھوڑ کر ایک ایسے گھر میں آ رہی ہے جس کے رہن سہن کے آداب سے شاید پوری طرح شناسا نہ ہو، اسے نئے گھر میں وقت دیجئے، نئے گھر میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے اسے وقت دیجئے، کرٹیسائز کرنے کے بجائے اسے گائیڈ کیجئے، اور نئے گھر کے جو آداب ہیں اس سے شناسا کیجئے تاکہ وہ اس گھر میں گھل مل جائے۔ اور آخر میں عرض کروں گا کہ گھر کی جو داخلی سربراہ ہے وہ خاتون ہے، اسے گھریلو امور کی نگرانی اور اولاد کی گھر کی چار دیواری میں تربیت اور اپنی اعلیٰ روایات سے اولاد کو آگاہ کرنا، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ سابق سوویت یونین کے جو آخری صدر گزرے ہیں میخائیل گورباچوف، انہوں نے اپنی کتاب میں وومن اینڈ فیملی کے عنوان کے تحت خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ پر بحث کی ہے۔ بس میں یہ جملے ان کے سنا کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ تحریک آزادی نسواں کا یہ پہلو بے شک قابل تعریف ہے کہ اس کے ذریعے عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق ملے ہیں۔ ان کی رائے ہے عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کے قابل ہوئی ہیں، جس سے ہماری معاشی ترقی میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن آگے چل کے لکھتے ہیں، لیکن ہم خواتین کے ان حقوق اور ضروریات کی طرف توجہ دینے میں ناکام رہے ہیں جو ایک ماں اور گھر گرہستی کی حیثیت میں نیز بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ان کے لازمی کردار سے پیدا ہوتے ہیں۔ خواتین چونکہ پیداواری کاموں اور دیگر سروسز اور سرگرمی میں مشغول ہو گئیں، اس لیے انہیں اتنا وقت نہیں مل سکا کہ وہ خانہ داری کی ذمہ داری خانہ داری کے روزمرہ کے کام سر انجام دے سکیں۔
بچوں کی تربیت کر سکیں اور اچھی خاندانی فضا پیدا کر سکیں۔ اب ہمیں اس حقیقت کا انکشاف ہوا ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل جو بچوں اور نوجوانوں کے رویوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری اخلاقیات، ہماری ثقافت اور پیداواری عمل سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ خاندانی رشتوں کی گرفت کمزور پڑ گئی ہے اور خاندانی فرائض کے بارے میں ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ پروان چڑھا ہے۔ ہم نے عورتوں کو ہر معاملے میں مردوں کے برابر قرار دینے کی جو خواہش کی تھی، یہ سب کچھ اس کا الٹ نتیجہ ہے۔ آج ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ عورت کو اس کے خالص نسوانی مشن پر واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ یہ ایک ایسے سیاسی لیڈر کا تبصرہ ہے کہ جس کے معاشرے میں خاندان سے متعلق مذہبی اقدار کا کوئی تصور نہیں، لیکن وہ بھی خاندانی نظام کی بقا میں جو حائل رکاوٹیں ہیں اور اسباب ہیں ان کو دور کرنا اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، خاندانی نظام کی تباہی نہ صرف ہمارا سماجی اور معاشرتی نقصان ہے، بلکہ ہمارے عقیدے، ہمارے نظریہ حیات اور ہمارے دین کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا فساد اور نقصان ہے۔ خدا را اس ٹوٹتے خاندانی نظام کو سہارا دیجیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک فرد اپنا فرض پہچانے، اپنا فرض پہچانے، ماں باپ اپنا فرض پہچانے، اولاد اپنا فرض پہچانے۔ حق کا مطالبہ کہیں بھی قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، ہر جگہ ذکر آیا ہے تو حق ادا کرنے کا آیا ہے، اور حق ادا کرنا جیسے اولاد پر فرض ہے ایسے ہی ماں باپ پر بھی فرض ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد